کہ بانی تحریک انصاف ایک کلٹ ہے. حسن بن صبا جو ہے اس نے جنت اور دوزخ ہاتھ پہ رکھی ہوئی تھی, کئی لوگوں نے اسے مذاکرات کیے, کئی علماء اس کے پاس گئے, وہ نہیں مانا. اس کلٹ کا خاتمہ ہلاکو خان نے کیا. بانی تحریک انصاف ایک کلٹ ہے اور اس کا سیاسی خاتمہ ہوگا, اس سے بات چیت نہیں ممکن ہے. مجھے حذیفہ رحمان صاحب بریک لینا ہے, لیکن میں آپ سے ہی آغاز کرتا ہوں. نیاز اللہ نیازی صاحب, یہ کیا ہوا کہ لندن میں اس طرح سے معاملہ ہو گیا کہ اشتعال انگیزی اس طرح بڑھ گئی برطانیہ میں, برافورڈ میں پاکستانی کونسلیٹ کے باہر یہ ہنگامہ ہوا تھا, تو آج حکومت پاکستان کو طلب کرنا پڑا برطانوی ڈپٹی ہائی کمشنر کو, یہ بیرونی حکومتوں کے ساتھ بھی یہ ہمارا تنازع پہنچ گیا. دیکھیں پریش صاحب, ویسے میں تو جی آج ہی آپ کے ساتھ یہ ابھی سن رہا ہوں جو آپ بات کر رہے ہیں, اگر کوئی بھی اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی ہوتی ہے, ہو سو ایور کرتا ہے یا کوئی دھمکی دیتا ہے یا کوئی, تو وہ بالکل غلط ہے. ٹھیک ہے نا, سیاست میں ہم پالیٹکس کرتے ہیں, ہم روزانہ یہ کہتے ہیں, آرگو کرتے ہیں کہ جی ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا. ٹھیک ہے, فارم 47 پہ جو حکومت بنائی گئی, جی ٹھیک ہے, ہمیں 8 فروری کو لوگوں نے ووٹ دیا, یہ ہماری باتیں ہیں نا جو ہم یہ 2 سال سے کرتے آ رہے ہیں. لیکن میں خان صاحب کا, آپ نے تعارف کرایا میرا عہد رہنما, میں ان کا ترجمان ہوں. جی بالکل. اور مجھے تو جب تک ملاقات ہوئی, خان صاحب نے جب بھی بات کی, ایک تو وہ خان صاحب نے یہ کہا کہ پاکستان بھی میرا ہے, فوج بھی میری ہے. اور خان صاحب نے جب بھی بات کی, پیراماؤنٹ کیا تھا اسٹیٹ, کہ اس ملک کو کیسے بچانا ہے. اس ملک کی 24 کروڑ عوام جو ہے وہ سٹیک ہولڈر ہے مین ریاست کا. اس کے لیے اگر ہم نے جنگ لڑنی ہے, ہم چاہتے ہیں, ہمارا یہ مشن ہے کہ ہم اس کو ویلفیئر اسٹیٹ بنائیں. ہم اس کو 78 سالہ جو کلچر انہیریٹڈ ملا ہے, اس سے ہم اس کو ایکسپوز کیا اس نظام کو کہ لوگوں کی فلاح کے لیے کام کیا جائے. ہماری میرا خیال ہے ٹوٹلی جنگ. اور میں خان صاحب کے بارے میں بتاؤں, خان صاحب تو وہ شخصیت ہیں, مولوی صاحب بھی جانتے ہیں, ان کے کوئی وہاں کوئی درخت بھی کاٹ لیتا تھا, اس سے لڑائی کرتے تھے. اور جب بھی ہم کوئی خان صاحب نے کورٹ کے اندر ایک وکیل سے معافی مانگی, معذرت کی کہ اگر اس کا دل دکھا ہے. تو دیکھیں یہ جو باتیں ہیں نا, یہ کوئی اندر گھس کے کوئی بات کرتا ہے, ہم کبھی بھی نہیں چاہتے کہ ہماری افواج پاکستان یا اس کے سربراہ کے خلاف کوئی ایسی بات ہو. یہ باتیں بالکل غلط ہیں. اور جو انوالو ان کو دیکھیں نا, اب میرے خلاف FIR ہے, اب ہیں وہ جھوٹی, میں فیس کر رہا ہوں. اب لوگ اور کس یہی حکومت ہے نا, یہ حذیفہ صاحب بیٹھے ہیں, انہوں نے پہلے ہی کہا تھا, معذرت کرتے ہیں, کہ وکلاء سلیمان اکرم راجہ, بیرسٹر گوہر جیسا شریف آدمی کے اوپر 13 FIR ہے, اور وہ 788 کی ہیں. تو کیا چل رہا ہے ملک میں؟ نہ کوئی آئین نظر آ رہا ہے, نہ قانون. ان کو چاہیے. آپ نے یہ بات کر دی کہ آپ کا تعلق نہیں ہے, میں پھر آپ کے پاس آؤں گا, اور میں وہ نقطہ بھی چھوڑتا ہوں کیونکہ جو PTI UK ہے اس نے اپنے ایکس ہینڈل پہ یعنی ٹویٹر پہ وہ لگایا ہوا ہے. محمود مولوی صاحب, حکومت پاکستان نے خط لکھا ہے برطانیہ کو, اور اس میں واضح کر دیا ہے کہ یہ ایکشن ہونا چاہیے. اگر برطانوی حکومت اس پہ خاموشی اختیار کرتی ہے تو وہ غیر جانبداری نہیں ہوگی. اب برطانیہ کا آگے سے آ گیا پیغام, برطانوی ہائی کمیشن کے ترجمان نے کہہ دیا کہ ثبوت ہیں تو آپ برطانوی پولیس کو دیں. یہ معاملہ آپ کے نزدیک کتنا آگے بڑھے گا؟ کیونکہ سیریس بات ہوئی ہے, فیلڈ مارشل کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرنا, وہ بھی ایک غیر ملکی سرزمین پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, میں جس نظر سے اس کو دیکھ رہا ہوں, یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ ہمارے جو ہے دشمن ممالک جس کا نام انڈیا ہے, ٹھیک ہے نا, جن کے ساتھ اس وقت ہماری جو ہے رفٹ اور وار آپ کہیں چل رہا ہے, تو یہ ان چیزوں کا نتیجہ ہے. اس کی وجہ دیکھیں, انڈیا سے یہ برداشت نہیں ہو رہا ہے فیلڈ مارشل کی مقبولیت پوری دنیا میں, اور خاص طور پہ امریکہ سے لے کے پرشین گلف تک. ٹھیک ہے نا, جب ان سے وہ لڑ نہیں پائے, انہوں نے دیکھ لیا کہ وہ جو جنگ کر کے بھی دیکھ لیا, اور ڈپلومیٹک اس کے اوپر سطح پہ بھی دیکھ لیا کہ فیلڈ مارشل کی مقبولیت کتنی ہے. اس کے لیے دیکھیں یہ لوگوں کو یوز کرتے ہیں, انڈین اس کو کہتے ہیں, دیکھیں اس کو بھی آپ وار ہی سمجھیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ وار جو ہے صرف بندوقوں سے ہو. وہ اس کو وار کے تحت دیکھیں اس کو یوز کر رہے ہیں اور لوگوں کو یوز کر رہے ہیں. ابھی جیسے میرے بھائی نے بالکل صحیح کہا, خان صاحب نے جو ہے بالکل وہ جو ہے ان چیزوں کو تو خان صاحب مانتے ہی نہیں تھے.
میں بالکل ان سے 100% اگری کروں گا، وائلنس کا نام و نشان بھی نہیں تھا. مگر دیکھیں کچھ لوگ، میں آپ کو پھر کہوں گا، کچھ ٹولہ جو کہ اس وقت پی ٹی آئی میں ہے، میرے بھائی بیٹھے ہیں، میں سب کی بات نہیں کر رہا، ایک ٹولے کی بات کر رہا ہوں، جو کہ وہ چاہتا ہے کہ وائلنس رہے اور ملک میں افراتفری وہ پیدا کرے پی ٹی آئی کے نام سے. اب جیسے آپ نے کہا کہ پی ٹی آئی نے، یو کے نے اس کو جو ہے اپنے ٹویٹر پہ لگایا، ہم نے بھی، میں نے، بلکہ ہم نے اس کے پی ٹی آئی سے ریکویسٹ کی ہے کہ اس کو وہ کنڈیم کریں. اچھا، کیونکہ اس کی، جیسے میرے بھائی نے کہا نا کہ بالکل دیکھیں، اگر کوئی آج ہمارے فیلڈ مارشل، مطلب دیکھیں کچھ دیکھیں اختلافات ہر آدمی سے ہو سکتے ہیں، مگر اس وقت وہ ملک کے آرمی چیف اینڈ فیلڈ مارشل ہے. اگر ان کے لیے کوئی اس قسم کے الفاظ استعمال کرتا ہے یا ان کو جو ہے وہ جو ہے میں آپ کو کہوں تھریٹ دینے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کے لیے پورے ملک کھڑی ہے ان کے ساتھ، ساری عوام ان کے ساتھ کھڑی ہے. ابھی میرے بھائی نے بھی کہا کہ بالکل یہ ایکسیپٹیبل پی ٹی آئی کو بھی نہیں ہے. ہم صرف پی ٹی آئی سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ بھی جو ہے اس کو آفیشلی جو ہے اس کو کنڈیم کرے اور جو ہے اس کے اوپر میسج دیتے. یہ میری ریکویسٹ ہے. صحیح فرمایا آپ نے. حذیفہ رحمان صاحب، یہ لندن سے یعنی برطانیہ سے، ہم بار بار برطانیہ کی بات کر رہے ہیں اس لیے کہ بہت اشتعال انگیز بیان آیا، آپ کی حکومت نے خط بھی لکھ دیا. خط لکھنے سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ دیکھیں، بہت شکریہ راجہ صاحب، آپ کو تو ڈپلومیٹک کور کی رپورٹنگ کرتے ہوئے، انٹرویوز کرتے ہوئے ایک عرصہ گزر گیا. ظاہر ہے آپ کا شمار تو ظاہر ایک اتھارٹی ہیں آپ اور سمجھتے ہیں پاکستان برطانیہ کے تعلقات کو. لیکن میں ذرا اس کو ایک اور پہرائے میں آپ کو گزارش کروں گا آپ کو. ایک تو بات یہ ہے کہ اس مرتبہ جو ہے ظاہر ہے آپ جانتے ہیں کہ برطانیہ میں جتنے مرضی فنڈامنٹل رائٹس ہوں، جتنا مرضی فریڈم آف سپیچ، فریڈم آف ایکسپریشن ہو، لیکن اس طرح کے بیانات کی وہاں بھی پرمیشن نہیں ہے. ان کا جو انسدادی دہشت گردی ایکٹ ہے 2006، یہ اس کے اندر آتا ہے باقاعدہ. اور اس قسم کی جو آپ نے ویڈیو جاری کی، یہ میں سمجھتا ہوں دہشت گردی کے زمرے میں آتی ہے. اور اس پر ظاہر ہے برطانیہ سے تو جو ہم کریں گے کارروائی کا مطالبہ، خود ڈیفیمیشن بھی فائل کریں گے، کرمنل کیس بھی رجسٹرڈ کروائیں گے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے آپ کے باقی معزز مہمانوں کی پوری گفتگو نہیں سن سکا، لیکن میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ سارا کچھ بانی تحریک انصاف کے ایما پر ہو رہا ہے. اور بانی تحریک انصاف نے جو 2022 اپریل میں زہر جو ہے وہ اگلنا شروع کیا تھا اور لوگوں کے دماغوں میں ڈالا تھا، آج وہی زہر جو ہے وہ پک کر اس شکل میں سامنے آ رہا ہے. اگر آپ 4 سال کے ان کے ٹویٹر جو ایکس ہے اس کے جو ہے وہ ٹویٹس کا جائزہ لے لیں تو آپ کو اس کی انیشل سٹیجز نظر آئیں گی. تو بیسیکلی جب آپ کینسر کا علاج کرتے ہیں تو اس ایریا کی کیمو تو ضرور کرتے ہیں. اچھا، آج حذیفہ رحمان صاحب، آج برطانیہ کے قائم مقام ہائی کمشنر کو بھی بلایا گیا، کیونکہ جو ہائی کمشنر ہیں جین میریٹ صاحبہ وہ تو ادھر نہیں ہیں. دوسرا خط بھی لکھ دیا گیا. ابھی برطانوی ہائی کمیشن کے ترجمان نے ایک بیان جاری کیا ہے. انہوں نے 2 باتیں کی ہیں. ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ برطانیہ کی پولیس اور پراسیکیوٹر وہ گورنمنٹ سے آزاد ہیں، لیکن کوئی بھی بیرونی حکومت جس کو کوئی مسئلہ ہو وہ برطانوی حکومت سے رابطہ کر کے وہ نیسیسری ایویڈنس یا جو بھی پیپرز ہوں گے وہ بھیج سکتے ہیں تاکہ وہ قانونی جو تحقیقات ہے اس کی بنیاد بنے. تو حکومت پاکستان کچھ بھیجے گی برطانوی پولیس کو تاکہ اس معاملے کی باقاعدہ انویسٹیگیشن کروائی جائے؟ جی بالکل پراج صاحب، ہم انہیں بھی بھیجیں گے، لیکن اس سے بھی زیادہ اہم یہ ہے اب ہمارے لیے جو ہماری ترجیحات ہیں کہ یہاں جو ایک جھوٹا اور خائن شخص بیٹھا ہوا ہے، جو وہ ریاستی اداروں کے بارے میں، کبھی آپ کے ملک کے وزیر اعظم کے بارے میں، کبھی کسی بھی معتبر ترین ادارے کے سربراہ کے بارے میں جو زبان استعمال کر رہے ہیں، اصل بنیاد یہ ہے. کلٹ یہاں پر موجود ہے، کلٹ کی جو بنیاد ہے، ٹھیک ہے، ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی، کرمنل کیس بھی رجسٹرڈ ہو جائے گا، ڈیفیمیشن بھی ہم فائل کریں گے، شی مسٹ بی ٹیکن ٹو دا ٹاسک. لیکن جو اہم ترین چیز ہے جو میں اب آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں وہ یہی ہے کہ میرا اپنا نقطہ نظر یہی ہے، جو کہ میں کیبنٹ میں بھی گزارش کروں گا، کیونکہ میرے جیسا بندہ جو انتہائی دھیمی گفتگو کرتا ہے، دلیل پہ یقین رکھتا ہے، اگر وہ اتنا جذباتی ہوا اور انتہائی باتیں کر رہے ہیں تو آپ اندازہ کریں کہ باقی کیبنٹ ممبرز کا یا باقی لوگوں کا کیا اس پر غم و غصہ ہوگا. یہ بانی تحریک انصاف، اگر آپ بینگ ڈیولز ایڈوکیٹ کہیں گے نہیں جی کیسے آپ ان پر الزام لگا رہے ہیں، وہ تو جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو بات یہ کہ اگر میں ان پر غلط الزام لگا رہا ہوں یا اس ٹویٹ یا اس ویڈیو کی غلط تشریح کر رہا ہوں
تو جس طریقے سے آپ اپنے مخالفین کے بارے میں جو زبان استعمال کرتے ہیں آج اپنے ہینڈل کے ذریعے اسی طرح کی زبان اس عورت میں بھی استعمال کر لیں جو جس عورت نے یہ حرکت کی ہے, اپنے آپ کو ڈسٹینس کر لیں, کبھی بھی نہیں کریں گے. چلیں بانی تحریک انصاف تو اندر ہیں, ان سے پوچھ کے ان کے ٹویٹر ہینڈل سے ٹویٹ کیا جائے گا جو پی ٹی آئی کا آفیشیل ہینڈل ہے جس کو بیسل گوہر جو ہے وہ ہیڈ کرتے ہیں, بیسل گوہر اس پارٹی کے سربراہ ہیں, اس ہینڈل پر لگا لیں, کبھی بھی نہیں لگائیں گے. تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ جو اقدامات یہ کر رہے ہیں, جو زبان استعمال کر رہے ہیں, یعنی دہشت گردانہ جو ہے وہ جو سرگرمیاں کرنے والے لوگ ہیں وہ یہ زبان استعمال نہیں کرتے, اس کے بعد آپ ہم سے پوچھیں گے کہ ہم نے لا آف لینڈ کے مطابق چلنا ہے. غیر معمولی حالات میں غیر معمولی اقدامات کیے جاتے ہیں, ہمیں اسپیشل لاز بھی متعارف کرانا پڑے, ہم کرائیں گے. میرے خیال سے میں ظاہر ہے not an final authority, the prime minister chief executive of the country, he is the final authority, لیکن میری رائے یہ ہے کہ بانی تحریک انصاف ایک کلٹ ہے. حسن بن صبا جو ہے اس نے جنت اور دوزخ ہاتھ پہ رکھی ہوئی تھی, کئی لوگوں نے اسے مذاکرات اصل میں ادھر نا اس کلٹ کا خاتمہ ہلاکو خان نے کیا. بانی تحریک انصاف ایک کلٹ ہے اور اس کا سیاسی خاتمہ ہوگا, اس سے بات چیت نہیں ممکن ہے. مجھے حذیفہ رحمان صاحب بریک لینا ہے.